بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاسی مناظرہ۔ اے آر وائی کے معروف صحافی ارشد شریف جو کہ کینیا میں قتل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اے آر وائی اور اس کی تمام تر ٹیم، بول نیوز وغیرہ، یہ سبھی عمران خان کے حامی ہیں اور نون لیگ کے پی ڈی ایم کے سخت خلاف ہیں۔ عمران خان کے علاوہ یہ ہر کسی کے خلاف بولتے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ ان کی سخت دشمنی چل رہی تھی۔ ارشد شریف پاک فوج کے خلاف بولتے تھے، اس وجہ سے پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ دبئی سے کینیا کیوں گئے یہ کہانی بھی کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ کینیا کی پولیس نے اشارے پر نہ رکنے کی وجہ سے اس پر گولی چلا دی۔ ارشد شریف قتل ہو گئے۔ ارشد شریف کے قتل پر کون سے لوگ ہیں جو سیاست چمکا رہے ہیں؟ کس کس نے اس کے قتل پر اظہار افسوس کیا، اس کے اہل خانہ کو حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ تعزیت کی، اس کی مغفرت کی دعا کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اے آر وائی کے صحافی ارشد شریف نواز شریف اور شریف خاندان کے متعلق ایک بڑا غلط قسم کا متنازع رویہ رکھتے تھے۔ ارشد شریف نے ایک بیان دیا تھا کہ شریف خاندان کا پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں مرنا ٹھہر چکا، یعنی ان کا مقدر بن چکا۔ کلثوم نواز صاحبہ، نواز شریف کی اہلیہ، وہ بھی لندن میں فوت ہوئی تھی۔ میاں شریف صاحب جو ہیں وہ بھی باہر کسی دوسرے ملک میں فوت ہوئے تھے۔ نواز شریف کے متعلق بھی جب عمران خان اور شہزاد اکبر نے نواز شریف کو زہر دلایا تھا، ان کی حالت بھی بڑی نازک تھی، وہ بھی لندن میں زیر علاج رہے۔ بہرحال ارشد شریف کا جو وہ بیان تھا وہ بہت زیادہ غلط تھا۔ اس کے بعد اب ارشد شریف کے قتل پر پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں جو اس کے ساتھی تھے؟ نواز شریف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسری پارٹیوں والے جو لوگ ہیں، بالخصوص تحریک لبیک وغیرہ، ان کے پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں؟ عمران ریاض جو کہ پی ٹی آئی کا حامی ہے سب سے زیادہ عمران خان کا، وہ سامنے آیا، اس کا بیان عمران خان سامنے آیا، فواد چودھری، شیخ رشید، جو بھی سامنے آیا نا۔ ارشد شریف کے قتل کا الزام انہوں نے سب سے پہلے نون لیگ اور پاک فوج کے اوپر لگایا، یعنی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے صحافی، ان کے سیاسی قائدین، جتنے بھی لوگ سامنے آئے ہیں، ہر کسی نے اس کے اوپر سیاست کی ہے۔ اپنے ایک مخلص ساتھی کے کھو جانے پر بھی، اس کے فوت ہو جانے پر بھی ان لوگوں نے صرف سیاست چمکائی اور نون لیگ اور پاک فوج کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جن کے خلاف ارشد شریف بہت زیادہ جن کے خلاف بولتا تھا، جن کی خاطر بولتا تھا، انہوں نے تو صرف سیاست چمکائی، اور جن کے خلاف بولتا تھا، اس نواز شریف کا بیان جب اس کو پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا۔ تو نواز شریف نے ارشد شریف کی وفات پر غم کا، دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کینیا کے صدر کو فون کیا اور یہ کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ دوسری طرف تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے ارشد شریف کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا اور تلقین کی۔ تو اب بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے، جتنے بھی لوگ اس کو حمایت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شہباز گل گرفتار ہوا تھا، وہ ذلیل ہوا، اس نے مار کھائی، پی ٹی آئی نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بھی پاک فوج کے خلاف بیان بازی کی، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا وہ جمیل فاروق کی، وہ عمران ریاض وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان سب کو صرف ٹیشو پیپر کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا، بس یوز کرتا ہے لوگوں کو، اور جو اس کی خاطر گرفتار ہوتے ہیں، جو کوئی جان بھی دے دے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عمران خان جیسے منافق دوگلے انسان کو پہچان لیجئے۔ ارشد شریف جن کو ہمیشہ برا کہا کرتا تھا، ان لوگوں نے ارشد شریف کو برا نہیں کہا۔ ارشد شریف عمران خان کا حامی تھا، مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اگر وہ کسی دوسری پارٹی یعنی قادیانی یا دوسرا تیسرا کوئی تھا تو پھر یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ حافظ۔